اب دجال کا سنیے کہ دجال کا خروج کیسے ہوگا، پھر اس کی کچھ نشانیوں پہ بھی ہم نے بات کرنی، یاجوج ماجوج پہ بات کرنی ہے، وقت اجازت دے گا تو اسی موضوع کے اندر انشاءاللہ بات ہو جائے گی کہ جب قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، اپنی تلواریں میانوں میں ڈال رہے ہوں گے کہ عین اسی وقت شیطان اعلان کرے گا، چیخ کر کہے گا کہ تمہارے بال بچوں میں دجال آ گیا۔ اس جھوٹ کو سچ جان کر، یہ جھوٹ ہوگا، اس جھوٹ کو سچ جان کر مسلمان نکل کھڑے ہوں گے، شام میں پہنچیں گے، ملک شام، دشمنوں سے جنگ آزما ہونے کے لیے صفیں درست کر رہے ہوں گے، دوسری جانب نماز کی اقامت ہو رہی ہوگی، جماعت ایک کھڑی ہو جائے گی، مسلمان نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوں گے، امام آگے ہوگا، اقامت شروع ہو جائے گی اور عیسیٰ بن مریم آسمان سے نازل ہو جائے گی۔ اس کا تذکرہ پہلے بھی آیا لیکن اب اور انداز کے ساتھ ہے، بات وہی ہے۔ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہو جائیں گے اور پھر جو ہے ان کی امامت کرائیں گے۔ اس وقت یہ بھی ہے کہ صفیں درست کر رہے ہوں گے، امامت کے لیے تکبیر کہی جا رہی ہوگی، حضرت مہدی علیہ السلام امامت کے لیے کھڑے ہو چکے ہوں گے، وہ پیچھے ہٹنا چاہیں گے کہ آپ جماعت کرائیں، عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں، آپ پیغمبر ہیں، آپ فرمائیں گے نہیں، اب امام الانبیاء کا امتی ان کا امام ہی جماعت کرائے گا، چنانچہ آپ کمر میں ہاتھ رکھ کر ان کو آگے کر دیں گے۔ اس وقت یہ صورتحال ہوگی کہ جب اللہ کا دشمن انہیں دیکھے گا، کون؟ اللہ کا دشمن دجال۔ اب دجال پر آگے چل کر اور بھی بات ہوگی کہ دجال ایک نظام کا بھی نام ہے، دجال ایک فتنے کا بھی نام ہے، دجال ایک کردار کا بھی نام ہے، دجال ایک شخصیت کا نام ہے جس کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائیں، آگے چل کر اس کی نشانیوں پر جو ہے وہ بات کرتے ہیں، ابھی نہیں کریں۔ یہ جو دور اب چل رہا ہے اس کو بھی کہتے ہیں دجالی دور، کیونکہ جو کچھ دجال کے اندر نشانیاں بتائی گئیں وہ اب نشانیاں بھی پوری ہو رہی ہیں۔ یہ سارا جو یہود و نصارہ کا ایک نیٹ ورک ہے نا، یہ اصل میں دجالی نیٹ ورک ہے، اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دجالی۔ لیکن وہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخصیت ہوگی، دجال ایک شخص ہوگا جو آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی آنکھ ابری ہوئی ہوگی، اس کی ایک آنکھ ہوگی، اس کے ماتھے پہ کافر لکھا۔ آگے چل بات کرتے ہیں، ابھی اس حدیث میں ہی ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ دیکھیے فرمایا جب اللہ کا دشمن عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو پگھلنے لگ جائے گا، ایسے ڈیزالو ہونا شروع ہو جائے گا، نمک کی طرح کھرنے لگ جائے گا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام اسے یوں ہی چھوڑ دیں گے، جب وہ پگھلتے ختم ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے آپ کے ہاتھ سے قتل کرائے گا۔ یہ نہیں کہ وہ پگھلنا شروع ہو گیا ہے، ہاں جی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مصداق حضرت عیسیٰ علیہ السلام برچھا پکڑ لیں گے، اسے قتل کریں گے، اپنے نیزے سے ماریں گے اور پھر خون لگا ہوا نیزہ، خون زدہ نیزہ مسلمانوں کو دکھائیں گے، یہ دیکھو میں نے مار دیا اس کو، یہ میں نے اس کے قتل کر دیا، دیکھ لو بھائی۔ تو دجال کو کون قتل کرے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ بات بھی آگی سامنے۔ اب ایک اور روایت ہے، مسند احمد ابن ماجہ میں ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں معراج والی رات میں نے ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ بیت المقدس میں بھی حضور علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، آپ نے تمام انبیاء کی امامت کرائی، پھر آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے، ہر آسمان پر انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوئی، تو آپ ان کا تذکرہ کر رہے ہیں جو آسمانوں پہ پیغمبروں سے ملاقات ہوئی۔ اللہ نے ان کو جسم عطا کیے نا، جو بھی صورتحال تھی وہ اللہ جانتا ہے، تو آپ کے استقبال کے لیے ہر آسمان پر کھڑے ہوئے، ملاقات ہوئی، اہلاً سہلاً مرحبا ہوا، بات چیتیں ہوئی، ہاں جی، تو فرمایا کہ میری ملاقات ہوئی کس سے؟ ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام سے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کے آنے کا، باقی فرمایا کہ دوسروں نے کوئی بات نہیں کی، نہ ابراہیم علیہ السلام نے اس بارے میں، نہ موسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے
اس بارے میں بات کی. دوسروں نے تو لا علمی کا اظہار کیا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کے آنے کا ٹھیک وقت وہ ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا. ہاں مجھ سے میرے رب نے جو عہد لیا ہے وہ یہ ہے کہ دجال نکلے گا، اس کے ہمراہ 2 شاخیں ہوں گی. دجال نکلے گا، اس کے ہمراہ 2 شاخیں ہوں گی. مجھے دیکھ کر وہ اس طرح پگھلے گا جس طرح سیسا پگھلتا ہے. پس اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کر دے گا جب وہ مجھے دیکھ لے گا، یہاں تک کہ پتھر اور درخت بھی بول کر کہیں گے اے مسلمان میرے پیچھے کافر چھپا ہوا ہے، پکڑ لے اسے. کوئی کافر نہیں بچے گا. اگر کہیں وہ پناہ لے گا تو جگہ بولے گی، درخت بولیں گے، پہاڑ بولیں گے، پتھر بولیں گے کہ ہمارے پیچھے کافر چھپا ہوا ہے، اسے پکڑو اور اسے قتل کرو. پس اللہ تعالیٰ ان سب کو غارت کر دے گا کافروں کو، اور لوگ امن کے ساتھ اپنے وطن اور شہروں کو لوٹ جائیں گے. اب یہ تو دجال کی ابتدائی بات آئی، اب اس کی نشانیوں کی آگے چل کر بات کرتا ہوں میں. اب یاجوج و ماجوج کا تھوڑا سا تذکرہ اسی ذیل میں چونکہ آ رہا ہے، اسی رو میں آ رہا ہے، اس لیے ہم اس کا تذکرہ تھوڑا سا کرتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب یہ ہو گیا دجال قتل ہو گیا. دجال کے قتل کے بعد اب نئی صورتحال کی علامات قیامت میں بڑی علامت یاجوج و ماجوج کا نکلنا ہے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یاجوج ماجوج قرآن سے ثابت ہے، اور یہ وہ علامت ہے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا کہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا وما قتلوا وما صلبوا ولکن شبیہ لہم، وہ قتل نہیں ہوئے، سولی نہیں چڑھائے گئے، یہودیوں کو شبہ پڑ گیا، اللہ نے انہیں شبہ میں ڈال دیا. پھر فرمایا وما قتلوا یقیناً قتل نہیں ہوئے. پھر فرمایا کہ قرب قیامت آسمان سے نازل ہوں گے. سب کا تذکرہ ہوا ہے. دوسری بڑی علامت کا جس کا تذکرہ ہوا ہے، باقی اس سے علاوہ جو بڑی بڑی علامات ہیں کہ آگ کا نکلنا، مغرب کی طرف سے سورج کا طلوع ہونا، روئے زمین پوری 3 جگہ سے دھنس جانا مختلف علاقوں سے، جیسا پچھلی مرتبہ 9 باتوں کا تذکرہ ہوا، تو وہ احادیث کے اندر ہے. جو قیامت کی بڑی علامات کا تذکرہ ہے نا قرآن میں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یاجوج و ماجوج کا تذکرہ ہے. اب یاجوج و ماجوج جو ہیں یہ کون ہے؟ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا تیسرا بیٹا یافس، اس کی اولاد ہیں. حام، سام، یافس، 3 بیٹے پوری دنیا میں انہی کی اولادیں، اور یہ یافس کی اولاد ہے. انسان ہیں لیکن بڑے عجیب الخلقت ہے. شاید وہ مسلسل اس جنگلوں میں رہنے سے اب مختلف آئیڈیاز ہیں، کوئی کہتا ہے کہاں ہے، کوئی کہتا ہے کہاں ہے، لیکن اتنا پتا ہے کہ وہ سد سکندری، ہاں جی، وہ جو دیوار بنائی سکندر ذوالقرنین نے، اس دیوار کے پیچھے قید ہے اور قرب قیامت میں نکلیں گے. اب ان کی اور بڑی علامتیں ہیں لیکن اب یہاں وہ تذکرہ نہیں. پھر ہم نے جو یہ خروج دجال کے بارے میں، دجال کی علامتوں کا، نشانیوں کا تذکرہ کرنا ہے، وہ رہ جائیں گے. یہ پھر اس کی پوری ڈیٹیل انشاءاللہ بعد. تو پھر فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ یاجوج و ماجوج نکلیں گے اور ہر طرف سے چڑھ آئیں گے. پہاڑوں سے یوں نیچے اتریں گے جیسے چیونٹیاں آتی ہیں، دور سے یوں لگیں گے، روند ڈالیں گے، ہر چیز تباہ کر دیں گے، چورا چورا. جس چیز پر ان کا گزر ہوگا اسے ہلاک کر دیں گے، جس پانی سے گزریں گے پی جائیں گے. پھر لوگ لوٹ کر فرمایا کہ میرے پاس آئیں گے، میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ ان سب کو، یاجوج ماجوج کو ایک دم فنا کر دے گا. یاد رکھیے کہ ان کو اللہ وائرس سے فنا کرے گا، وائرس سے مارے گا. ان کی بغل میں پھوڑا نکلے گا، ان کو زکام ہوگا. اب تو لوگ وائرس کے بارے میں شک و شبہ میں رہتے ہیں نا، حالانکہ وائرس سے تو بڑی بیماریاں پھیلتی ہیں نا. یہ بات حقیقت ہے، وائرس بھی ایک حقیقت ہے. اللہ ان کو وائرس سے مارے گا. خیر، اس پہ اتنی لمبی چوڑی ہم بات نہیں کر سکتے، اتنی بہت ہے.
تو اللہ انہیں تباہ کر دے، فنا کر دے. کس کی دعا سے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے. لیکن ان کے مردہ جسموں سے تعفن پھیل جائے گا، بدبو پوری روئے زمین پر ان کی لاشوں سے بدبو پھیل جائے گی. پھر اللہ بارش برسائے گا اور اس قدر کے تمام لاشوں کو بہا لے جائے گا، روئے زمین کو پاک کر دے گا. بس فرمایا اس وقت قیامت کی آمد ہوگی. اس وقت قیامت کی آمد ہوگی. جس طرح پورے دن کی حاملہ عورت ہو اور اس کے گھر والے نہیں جانتے کہ بچہ صبح پیدا ہو کہ بچہ شام کو پیدا ہو، رات کو پیدا ہو جائے یا دن کو. قیامت کی چیدہ نشانیوں میں کچھ تھوڑا سا غور کر کے آگے چلتے ہیں، جس میں ابھی یاجوج ماجوج کا بھی اور تذکرہ آ رہا ہے. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابی روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ مسلمانوں کے 3 شہر ہو جائیں گے. ایک دونوں سمندر ملنے کی جگہ پر، ایک جبرا میں اور ایک شام میں، ملک شام، ایک شام میں. پھر 3 گھبراہٹیں لوگوں کو لاحق ہو جائیں گی. پھر دجال نکلے گا. یہ پہلے شہر کی طرف جائے گا، پہلے شہر کی طرف جائے گا. وہاں کے لوگوں کے 3 حصے ہو جائیں گے، 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے. ایک حصہ تو کہے گا کہ ہم اس کے مقابلے پر ٹھہرے رہیں گے، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. ایک حصہ یہ کہے گا کہ ہم اس کے مقابلے پہ ٹھہرے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. دوسری جماعت گاؤں کے لوگوں میں جا کے مل جائے گی، یعنی پیچھے ہٹ جائے گی. اور تیسری جماعت دوسرے شہر میں چلی جائے گی، ہاں جی، جو ان سے قریب ہوگا. دجال کے ساتھ 70,000 لوگ ہوں گے. اور 70,000 سے مراد پورے 70,000 نہیں، 70,000 سے مراد ہوتا ہے بڑی تعداد، ایک بڑی جماعت، بڑی تعداد، جن کے سروں پر تاج ہوں گے. یہ جو 70,000 ان کے ساتھ ہوں گے نا، دجال کے ساتھ جو ہوں گے 70,000، ان کے سروں پہ تاج ہوں گے. ان کی اکثریت یہودی عورتوں کی ہوگی. اب بھی دیکھو یہودی بلکہ عیسائی بھی عورتوں کو کس طرح بھرتی کرتے ہیں، زیادہ تیزی سے ہر کام میں لا رہے ہیں. حضور کا فرمان دیکھو، ذرا نظر دوڑاؤ. یہاں تک کہ یہ مسلمان ایک گھاٹی میں سمٹ کر معصور ہو جائیں گے. ایک گھاٹی میں مسلمان معصور ہو جائیں گے، اتنا اس کا پریشر آ جائے گا، ہاں جی، وہ لوگ سمجھ لو چھا جائیں گے. ان کے جانور جو چرنے چورنے کو گئے ہوں گے وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے. اسی وجہ سے ان کے مصائب مصیبتیں بڑھ جائیں گی اور بھوک کی وجہ سے برا حال ہو جائے گا. یہاں تک کہ لوگ اپنی کمانوں کی، وہ جو چمڑے کی کمانیں ہوتی ہیں، ان کمانوں کی وہ جو تنابیں ہوتی ہیں چمڑے کی، اس کو بھون بھون کر کھانا شروع کر دیں گے. یہ ایسی صورتحال پیدا ہے جہاں سخت تنگی ہوگی. تو پھر انہیں سمندر میں سے آواز آئے گی کہ لوگوں تمہارے لیے امداد آ گئی ہے. اس آواز کو سن کر لوگ خوش ہو جائیں گے، کیونکہ آواز سے وہ جان لیں گے کہ یہ کسی یعنی پہچانی ہوئی آواز ہی کی بات ہے، کوئی جانی پہچانی آواز ہے. این صبح نماز کے وقت حضرت عیسیٰ بن مریم ظاہر ہو جائے گے. یہ ان کے ظاہر ہونے سے پہلے باتیں ہو، جیسے پہلے بھی ایک تذکرہ ہوا. پھر دوسری روایت اس طرح جس میں ڈیٹیل ہے. حضرت عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے، ان کا امیر آپ سے کہے گا اے روح اللہ آگے آئیے نماز پڑھائیے. لیکن آپ کہیں گے اس امت کے بعد لوگوں کو امیر بنایا گیا، چنانچہ انہیں کو نماز پڑھانے کا حق ہے، وہ پڑھائے. فارغ ہونے کے بعد آپ اپنا حربہ یعنی ایک برچہ وہ ہاتھ میں لیں گے اور مسیح دجال کو قتل کریں گے. دجال آپ کو دیکھ کر شیشے کی طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا. آپ اس کے سینے پہ وار کریں گے جس سے وہ ہلاک ہو جائے گا اور اس کے ساتھ شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوں گے. جو اس کے ساتھ لوگ ہوں گے، اس کے ساتھی، وہ شکست کھا جائیں گے، بھاگ کھڑے ہوں گے، لیکن انہیں کہیں امن نہیں ملے گی، حتیٰ کہ پتھر درخت بول کر کہیں گے یہ بندہ لکا ہوا ہے، اے چھپیا ہے جی، اینو پھاڑ لو. اب دجال اس کی نشانیاں سن لیں تاکہ یہ مضمون آج کی تقریر میں کور ہو جائے. بات یہ ہے کہ فرمائش آ رہی تھی، مطالبہ آ رہا تھا بار بار، یہ جمعے پہ جو ساتھی آئے ہوتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ تھوڑا سا جمعہ جلدی کر لیں،
کیونکہ کہتے ہیں وہ دربار شریف کا مسجد میں جو جمعہ ہوتا ہے وہ بھی اسی ٹائم میں ہوتا ہے، آپ کا بھی اسی ٹائم میں ہوتا ہے. ہم نے تھوڑا سا پیچھے کر دیا وقت، لیکن ہمیں اس کا فائدہ نہیں ہوا. پچھلی مرتبہ 1:45 ہم نے تقریر ختم کر دی اور 1:45 انہوں نے بھی ختم کر دی. کام تو پھر برابر ہو گیا، لیکن ہم رہے بندے میں اس طرح کے ہمارے بندے کوئی نہیں آئے. کیونکہ شروع سے ایک ٹائم ہے کہ 2 بجے جماعت کھڑی ہوتی ہے، اور زیادہ تر لوگوں کا یہ رجحان ہے کہ پھر اسی وقت بندے آتے ہیں. لہذا ہم اپنا ٹائم 2 بجے رکھتے ہیں. ہم 2 بجے رکھیں گے جماعت کے کھڑے ہونے کا. 50 منٹ 55 منٹ پر تقریر ختم ہوگی، جو ہماری روٹین ہے اسی میں ختم ہوگی. وہ ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا، وہ آگے کبھی کر لیتے کبھی پیچھے کر لیتے. تقریر ہمارے برابر ختم کی ہے، لیکن ہم نماز پڑھ کے چلے گئے، لیکن ابھی ان کی دعا ہو رہی تھی. اب ہم تو بتائیں کیا کریں، پھر اس طرح تو وہ کام نہیں چلتا. ہاں جی، لہٰذا ہم اپنے حساب سے چلیں گے. پھر میرا پرابلم بھی ہے، میرا مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ اسکول سے 12:30 تو میں وہاں سے آتا ہوں، اور پھر اس کے بعد تیاری کرنی ہوتی ہے. کوئی موضوع دیکھنا، کتاب دیکھنی، چلو کپڑے وغیرہ پہننے ہوتے ہیں. ہاں جی، تو تیاری کرتے کراتے کبھی جو ہے وہ پورا ٹائم ہو جاتا ہے. 1 سوا 1 بجے میں تقریر پہ بیٹھتا ہوں، پھر پیچھے ٹائم نہیں رہتا. تو اس لیے یہ میں ان سے معذرت خواہ ہوں، ہاں جی، اپنے ساتھیوں سے. تو لیکن ہمارا جو ہے نا وہ ٹائم وہی ہے کہ جو پہلے جس روٹین میں ہم چل رہے تھے. اب دجال کی کوئی نشانیاں سنیے، ذرا غور سے سنیے. ابن ماجہ میں ہے یہ حدیث. ابن ماجہ سے میں اب آپ کے سامنے اقتباس پیش کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خطبہ میں کم و بیش خطبے کا ایک بڑا حصہ دجال کے واقعہ بیان کرنے میں لگایا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ حضور علیہ السلام فتنہ دجال میں اپنی دعاؤں میں پناہ مانگا کرتے تھے، یا اللہ فتنہ دجال سے پناہ دے. اور یہ بھی فرمایا کہ ہر نبی نے فتنہ دجال سے پناہ مانگی. اب اللہ کو پتہ ہے کیفیت کیا ہے. وہ دجالی سسٹم، سلسلہ، شخصیت وہ جب ظاہر ہوگی تو اسی وقت ہی صحیح صورتحال سامنے آ گی. اب ہمارا جو ایمان ہے وہ یہ کہ حضور علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں ہم نے دیکھا. اب حضور علیہ السلام کا فرمان سنیے. فرمایا کہ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تقریر کا بڑا حصہ فتنہ دجال سے ڈرانے میں ہی صرف کیا، جس میں یہ فرمایا کہ دنیا کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں جتنا دجال کا فتنہ. قرب قیامت میں یہ سب سے بڑا دنیا کا فتنہ ہوگا. ویسے اگر دیکھیں تو جیسے آج امریکہ سب سے بڑا فتنہ بنا ہوا ہے، یہود و نصارہ، یہ اسرائیل، یہ بھی تو نظر آتا ہے. لیکن یہ نظام ہے، یہ وہ شخصیت نہیں ہے جس کی نشاندہی کی گئی ہے. وہ دجال، وہ ناہنجار. تمام انبیاء اپنی اپنی امتوں کو اس سے آگاہ کرتے رہے ہیں. میں سب سے آخری نبی ہوں، آپ نے فرمایا، اور تم سب سے آخری امت ہو، وہ یقیناً تمہیں میں آئے گا. اور میں تمام نبیوں نے آگاہ ضرور کیا ہے، لیکن حضور نے فرمایا میں آخری امت ہوں، دجال میری امت میں ہی آئے گا اور علامت قیامت بن کر آئے گا. اگر میری موجودگی میں آ گیا، فرمایا پھر تو میں اس سے نپٹ لوں گا، اور اگر میرے بعد آیا تو پھر بھائی تمہیں بچاؤ کرنا پڑے گا، پھر تمہیں بچاؤ کرنا پڑے گا. میں اللہ تعالیٰ کو ہر مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ کے سپرد میں، یوں اس کا مفہوم ہے آپ کے اس جملے کا کہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. وہ شام اور عراق کے درمیان نکلے گا. آپ سنیں، کہاں نکلے گا؟ شام اور عراق کے درمیان نکلے گا. دائیں بائیں گھومے گا. دائیں بائیں کا مطلب ادھر گھوم جائے ادھر گھوم نہیں، مشرق و مغرب. بڑی سپیڈ ہوگی اس کی، یہی طیارے استعمال کرے گا. پھر لوگوں یعنی اس کے سفر کی کیفیت بھی بتائی نا کہ وہ تو چشم زدن میں مشرق اور چشم زدن میں مغرب گھوم جائے گا. لوگوں، اے اللہ کے بندو، دیکھو دیکھو تم ثابت قدم رہنا، حضور نے فرمایا. یہ ابن ماجہ کی روایت میں پڑھ رہا ہوں. سنو، میں تمہیں اس کی ایسی صفت بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتائی. وہ ابتدا دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں. وہ دجال خبیث یہ دعویٰ کرے گا، پہلا دعویٰ اس کا دے گا کہ میں نبی ہوں. پس تم یاد رکھنا
کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ حضور کے بعد جن لوگوں نے نبوت کے دعوے کی نا، بے شک وہ اصلی دجال نہیں تھے ہیں یہ بھی دجال ہے، یہ مانوی دجال ہے، یہ غلام احمد قادیانی بھی دجال ہے۔ فرمایا کہ پھر یاد رکھنا کہ میں آخری نبی ہوں، پھر وہ اس سے بڑھ جائے گا، حضور نے فرمایا، اور کہے گا میں خدا ہوں۔ پہلے کہے گا میں نبی ہوں، حضور نے فرمایا تسی یاد رکھنا ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں، تو پھر اس تو اتے چلا جائے گا، کہے گا میں خدا۔ پس تم یاد رکھنا کہ اللہ کو کوئی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، یہ تو تمہارے سامنے ہے، یہ دجال تو تمہارے سامنے ہوگا۔ حضور نے کی نشانی دسی بھی اگر تانوں کو خدا کہہ بھی دے نا تو یہ یاد رکھا کرو کہ اللہ نے کوئی اکھاں نال نہیں دیکھ سکتا، اے وڈی نشانی جی۔ ہاں جی، کوئی اتر آئے اور عجیب و غریب خلقت اور کہے میں خدا ہوں، تو ذہن میں رکھنا کہ اللہ کو کوئی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ نے کہا تھا یا اللہ مجھے دکھا جلوہ، اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ حضور نے آسمانوں پہ جا کے دیکھا ہے نا اپنے رب کو، عرش معلیٰ سے اوپر۔ ہاں جی، تو خیر، تو فرمایا آنکھوں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا، اللہ کو آنکھوں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا، مرنے کے بعد عالم آخرت میں فرمایا دیدار ہو سکتا ہے۔ تو یہ بھی اس حدیث سے پتہ چل گیا کہ دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا تو عالم آخرت میں دیدار ہوگا۔ اور سنو فرمایا وہ دجال کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں، نہ کوئی نبی کانا آیا نہ اللہ کانا ہو سکتا۔ تو جیڑا غلام احمد قادیان سی نا وہ کانا سی تے کانا نبی ہو سکتا، لیکن تسی دیکھو کنے مسلمان بیوقوف اور ان کی عقل ماری گئی، ان کی عقل گھاس چرنے چلی گئی کہ جنہوں نے کانے کو نبی مان لیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی فرمایا وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کافر۔ جسے پڑھا لکھا ان پڑھ ہر شخص، ہر ایماندار پڑھ لے گا، کیونکہ وہ لکھا ہے کاف را تے کاف فا تے را، کاف فا را، علیحدہ کاف علیحدہ فے تے علیحدہ رے۔ میں پہلے عربی پڑھا نا کاف فا را، کاف فے رے، اردو یہ لکھا ہوئے گا تے ہر شخص انہوں پڑھ لے گا۔ اور اس کے ساتھ فرمایا آگ ہوگی اور باغ ہوگا، ایک پاسے آگ ایک پاسے باغ، اور اس کی آگ دراصل اس کی جنت ہوگی اور اس کا باغ دراصل اس کی جہنم ہوگی۔ سنو تم میں سے جسے وہ آگ میں ڈالے گا وہ اللہ سے فریاد رسی چاہے گا، اللہ سے فریاد کرے گا، اور سورۃ کاف کی ابتدائی آیتیں پڑھے، اس کی وہ آگ اس پر ٹھنڈی سلامتی والی ہو جائے گی۔ فرمایا تسی سورۃ کاف پھر پڑھ لے آجے، جس طرح کے خلیل اللہ پر نمرود کی آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی، اسی طرح اس مسلمان پر آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، جسے وہ آگ میں ڈالے گا وہ سورۃ کاف پڑھے گا ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک عربی سے، یعنی غیر عربی بندہ، عربی غیر عربی سے کہے گا کہ اگر میں تیرے مرے ہوئے باپ کو زندہ کر دوں تو مجھے مان لے گا؟ وہ اقرار کرے گا، اتنے میں دو شیطان اس کی ماں اور باپ کی شکل میں ظاہر ہو جائیں گے، انہیں ماں تے باپ ظاہر ہو جائیں گے، ہون گے وہ شیطان، وہ کہیں گے بیٹے یہ تیرا رب ہے تسی مان لے۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک شخص پر مسلط کر دیا جائے گا، اسے آرے سے دو ٹکڑے کر دے گا، پھر لوگوں سے کہے گا میرے اس بندے کو دیکھنا، اب میں اس کو زندہ کروں گا، اور چنانچہ یہ اسے اٹھائے گا، زندہ کرے گا، بٹھائے گا، اور خبیث اس سے پوچھے گا کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دے گا میرا رب تو اللہ ہے۔ جنہوں آرے نال چیرے گا، پھر انہوں زندہ کر کے بٹھائے گا، اپنے آپ رب کہے گا، جس لئے زندہ ہو جائے گا تو انہوں پوچھے گا ہاں بھی تیرا رب کون ہے؟ وہ آکے گا اللہ، اور کہے گا میں کون؟ وہ کہے گا تو اللہ دا دشمن دجال، تو اللہ کا دشمن دجال ہے۔ اللہ کی قسم، حضور پاک اس حدیث میں فرما رہے ہیں، حضور پاک قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں اللہ کی قسم اب تو مجھے پہلے سے زیادہ یقین ہو گیا ہے۔ وہ شخص کہے گا
کہ اللہ کی قسم اب تو مجھے پہلے سے زیادہ یقین ہو گیا ہے کہ میرے نبی کا فرمان بھی سچا ہے، میرے خدا کا فرمان بھی سچا ہے۔ دوسری سند میں روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ مومن میری تمام امت سے زیادہ بلند درجے کا جنتی ہوگا۔ وہ جنوں قتل کرے گا، زندہ کرے گا تو آکھے گا نا بھائی رابو میرا اللہ ہی ہے، تو دجال کمینہ۔ حضور نے فرمایا میرے امت دا اعلیٰ درجے دا جنتی ہوئے گا۔ تے صحابہ نے آکھیا بھی جدو حضور نے فرمایا نا کہ اے میری امت دا اعلیٰ درجے دا جنتی ہوئے گا تے اسی ایک سوچن لگ پہ بھی یار یہ بندہ کون ہو سکتا ہے؟ تے ساڑھے جو سارے بندے سوچن تے مجبور ہو گئے کہ یار جے ایسے دور دے ویچی اپنے ہندے ہی دجال آ گیا نا تے انہیں کسے بندے نو آرے نال چیریا تے وہ زندہ ہو کے تے انہیں کہا بھی میرا رب اللہ ہی ہے تے پھر عمر بن خطاب ہوں گے۔ کہو سبحان اللہ۔ صحابہ بھی حضرت عمر بن خطاب دے ایمان نو مان دے سن۔ اچھا تو میں ایک گل کرنی، اے میرا بیان آج دا اتنے ختم ہو گیا۔ دجال دے جڑے نا فتنے تو آگاہ کرن واسطے اندیاں نشانیاں میں دس